دعوت کی تکان عبادت سے دور کریں، عبادت کی تکان دعا سے دور کریں۔ انفرادی دعوت، انفرادی عبادت، انفرادی دعا بقول حضرت کے اگر اجتماعی بیان سے پہلے انفرادی ابھی سن رہے تھے انفرادی دعوت نہیں ہوگی تو اجتماعی بیان بے اثر رہے گا، بے اثر رہے گا۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ملیشیا میں فرمایا تھا حضرت مولانا یوسف صاحب ان کے حضرت کے بیٹے نے کہ جس شخص نے گشت کیا ہے، گشت کرنے والوں سے اگر مغرب میں بیان نہیں کرایا، گشت کوئی کر رہا ہے، بیان کوئی کر رہا ہے، اگر گشت کرنے والوں سے مغرب میں بیان نہیں کرایا تو پورا محلہ، پورا ہفتہ دعوت کی غذا سے محروم رہے گا۔ سنیے آپ، پورا ہفتہ، پورا محلہ دعوت کی غذا سے۔ فرماتے تھے گشت کا مقصد نقل جماعت بنانا ہے، اگر گشت کے ذریعے سے نقل جماعت نہیں بنتی چاہے 3 دن کی کیوں نہ ہو، اگر گشت کے ذریعے سے نقل جماعت نہیں بنتی تو پوری مسجد بار جماعت بیٹھ کر سوچے آج ہم سے کون سا گناہ ہو گیا جس گناہ کی نحوست کی وجہ سے آج جماعت نہیں بن پا رہی۔ گناہ کی نحوست کی وجہ سے جماعت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اپنی سواری پر سوار ہوں اور میری سواری کا لگام میرے ہاتھ میں ہو اور میں کسی سفر میں نکلوں، اگر میری سواری میری منشا کے مطابق نہیں چل رہی ہے تو مجھے یقین ہوتا آج مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے۔ سنیے آپ، سواری منشا کے مطابق نہیں چل رہی ہے تو آج مجھے یقین ہوتا ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے کوئی۔ انفرادی دعوت اور انفرادی عبادت اور انفرادی دعا بقول حضرت کے اگر اجتماعی نماز سے پہلے انفرادی نماز نہیں ہے تو اجتماعی نماز بھی بے اثر ہے۔ ہم تو ابھی موقعہ اور غیر موقعہ کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن اجتماعی نماز کی اہمیت، اجتماعی نماز میں جان، اجتماعی نماز میں کمال اور اجتماعی نماز کے ذریعے سے مسائل کا حل ہونا اور اجتماعی نماز کے تکبیر اولیٰ کا حاصل کرنا بغیر چاہے غیر موقعہ ہو چاہے سنت غیر موقعہ ہو۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، عجیب آیت ہے حضرت ابن عباس اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے۔ اس سے مراد یہ ہے، صلوات سے مراد یہ ہے فرض نماز سے پہلے کی سنتیں اور بعد کی نفلیں ہیں۔ صلاۃ الوسطی سے مراد درمیان والی نماز، اس سے مراد فرض ہے۔ فرض پر سنت کو مقدم رکھا ہے، فرض پر سنت کو مقدم رکھا ہے، اس لیے اجتماعی نماز سے پہلے انفرادی نماز ہے۔ اجتماعی دعا سے پہلے اگر انفرادی دعا نہیں ہے تو اجتماعی دعا بھی بے اثر ہے، اجتماعی دعا بھی بے اثر ہے۔ اس لیے بیان سے پہلے انفرادی دعوت ہے۔ حضرت نے فرمایا ملیشیا کے اندر ہمارا کام بیان اور ہمارا کام تقریر اور تشکیل پر آ کر سمٹ گیا، ہمارا کام بیان اور تشکیل پر آ کر سمٹ گیا، کوئی اچھا بیان کر دے، کوئی تشکیل کر دے۔ حالانکہ فرماتے ہیں ہمارے کام میں تقریر نہیں ہے، ہمارے کام میں تذکیر ہے۔ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر وذکر فإن الذکر، آپ کے ذمہ یاد دہانی، آپ کو ہم نے داروغہ نہیں بنایا، لست علیہم بمسیطر، آپ داروغہ نہیں ہیں۔ انما انت مذکر، ہمارے کام میں تذکیر ہے، ہمارے کام میں یاد دہانی۔ آگے فرمایا کوئی تذکیر کارگزاری کے بغیر نافع نہیں، کارگزاری کے بغیر کوئی تذکیر نافع نہیں ہے۔ کارگزاری اصل ہے، کارگزاری کام کی بنیاد ہے۔ دیکھتا رہتا ہوں اجتماعات میں یا جو ان کے اجتماع میں لوگ فجر کی کارگزاری میں سو جاتے، حالانکہ ظہر کا بیان، عصر کا بیان، مغرب کا بیان بے اثر ہے اگر کارگزاری میں شریک ہو کر امت کا حال نہیں سنتے، امت کا حال نہیں لیتے تو کارگزاری کی روشنی میں ہی بات ہو سکتی ہے، جو کارگزاری میں نہیں اس کی بات میں اثر بھی نہیں۔ ابھی سن رہے تھے اگر انفرادی دعوت نہیں ہوگی تو نہ مشورہ سمجھ میں آئے گا، نہ بیان سمجھ میں آئے گا اور نہ بیان کے موضوع سمجھ میں آئیں گے۔ الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین انہ هو السمیع العلیم۔ عجیب آیت ہے۔ نبی جی جب آپ صحابہ کے ساتھ دعوت میں ہوتے ہیں یا صحابہ کے ساتھ عبادت میں ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت خاصہ آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ صحابہ کے ساتھ انفرادی دعوت سے مراد گشت ہے، روزانہ کی مسجد کی آبادی کی محنت ہے، گھر گھر کی ملاقاتیں ہیں۔ انفرادی عبادت سے مراد رات کا قیام ہے۔ یہ دو اعمال ایسے ہیں سب سے زیادہ نفس کو مغلوب کرنے والے، نفس کو شاک پہنچانے والے، نفس کو مغلوب کرنے دو کون سے اعمال ہیں؟ انفرادی رات کا قیام اور گشت ہے۔ رات کا قیام اور ساری رکاوٹ جو ہے نفس کی ہے، نفس رکاوٹ لاتا ہے۔ نفس کو کمزور کرنے کے لیے رات کا قیام
اور روزانہ کی ملاقات، روزانہ کی دعوت، روزانہ کی انفرادی دعوت. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ سفر کر رہے ہیں. آپ نے سفر کے بارے میں احوال معلوم کیا. پتہ چلا 2 راستے ہیں، ایک امن و امان کا راستہ ہے، ایک ڈاکوؤں کا راستہ. آپ نے انفرادی دعوت دینے کے لیے ڈاکوؤں کے راستے کو امن کے راستے کے مقابلے میں پسند کیا، تجویز کیا، اور آپ اس راستے سے گئے. حالانکہ مشہور تھا کہ وہ ڈاکوؤں کا راستہ ہے، وہاں پر ڈاکو لوٹ لیتے ہیں، سامان چھین لیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں. آپ نے صرف اس لیے اس سفر کو اختیار کیا تاکہ جا کر میں ڈاکوؤں کو کیا کروں، دعوت دوں، اور آپ کی دعوت کو قبول کیا. آپ نے اسلام میں داخل ہو گئے. آپ نے مدینے مانے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نظام الدین سے جامع مسجد جایا کرتے تھے، ڈاکوؤں کے علاقے سے گزرتے تھے. اللہ، ڈاکوؤں کے علاقے سے گزرتے تھے اور ان کو سلام کر کے گزر جاتے تھے. ڈاکو سوچتے تھے ہم تو گرے پڑے آدمی، کوئی پوچھتا نہیں کون آدمی سلام کر رہا ہے. پتہ چلا ملاقات ہوئی، حضرت نے قریب کیا، دعوت دیا. حضرت نے کہا اللہ تم سے بڑا کام لے، ہم سے، ہم ڈاکوؤں کے سردار، ہم سے کام. اللہ، انفرادی دعوت کا. اللہ اکبر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتوحات کے زمانے میں بھی انفرادی دعوت کا اہتمام نہیں چھوڑا. انفرادی دعوت بہت کمزور. فرماتے ہیں مولانا رحمۃ اللہ علیہ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو بند کمرے میں دعوت دے رہا ہے، یا بیوی اپنے شوہر کو بند کمرے میں ایسا اثرات اس کے پڑتے ہیں. بند کمرے میں دعوت دے رہا ہے، اس کی دعوت کو اس کے بچے بھی نہیں سنتے، اللہ اس کی دعوت کو سنتا بھی ہے اور اس کی دعوت کو سارے عالم میں پہنچا دیتا. فرماتے تھے حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ اگر میاں بیوی بیٹھ کر اپنے گھر میں اللہ کے دین کی فکر کریں، اللہ کے دین کے غم لے کر بیٹھ جائیں، اللہ ان کی فکروں کو، اللہ ان کے غموں کو سارے عالم میں پہنچا دیں. حاجی صاحب فرماتے تھے، حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بچے بھی، ہماری عورتیں بھی اگر عالمی انسان پردے کے ساتھ، عالمی انسانوں کی ہدایت کی نیت کے ساتھ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، عالمی انسانوں کی ہدایت کی نیت کے ساتھ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، اللہ کی مدد ہمارے گھر کی عورتوں کے ساتھ ہوگی. یہ دعوت ہے، دعوت کے اثرات پورا. فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ محنت کا جائے وقوع کہیں پر ہو، اللہ اثرات کو ڈالتے پورے عالم میں نسبت کی وجہ سے. نسبت کی وجہ سے رضی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر ہم رات کو گھر کی تعلیم کر کے سو جائیں، گھر کی ملاقات کر کے سو جائیں، ہمارے گھر کی تعلیم، ہمارے گھر کی ملاقات، ہمارے محلے کی دعوت کا اثرات عالم میں ایسے بڑھتے ہیں جس طرح دنیا والے رات کو سوتے ہیں تو دنیا کا حال نہیں معلوم پڑتا، صبح اٹھتے ہیں تو اخبارات سے خبریں آتی ہیں فلاں ملک میں سونامی آئی، فلاں ملک میں اللہ نہ کرے زلزلے آئے، عالم کی خبریں آتی ہیں. رات کو نہیں معلوم، صبح کو اخبار والے اخبار بھیجتے ہیں، سرخیوں کو سامنے رکھ کر بھیجتے ہیں. فرماتے تھے تم گھر کی تعلیم کر کے، گھر کی ملاقات کر کے سو جاؤ گے، صبح کو اٹھتے ہی ملکوں کی ہدایت کی خبریں سنو گے. ملکوں کی ہدایت کی خبریں کس سے آئیں گی؟ گھر کی تعلیم سے. آگے مجھے لگ رہا بہت آواز تیز آ رہی ہے. یہ آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے. اب کوئی باہر بیٹھا ہے تو کہاں ہو جائے گی؟ کوئی گاڑی میں بیٹھا ہے، کوئی چائے پی رہا ہے، وہاں کہاں آ جائے؟ چائے تو پی لی ہے نا ہم لوگ. چائے ضروری ہے، ہندوستان چھوڑ دیں گے چائے نہیں چھوڑے. ماشاء اللہ، بڑا عجیب مجمع ہے، بڑی روحانیت. اللہ تعالیٰ کو اللہ نظر بس سے بچائے. نظریں بھی لگتی، اللہ نظر بس سے بچائے. اس لیے بات ہے کہ ہمارے سامنے اجتماع ایک عنوان ہے. اجتماع سے پہلے محنت ہونی چاہیے. اجتماع وقف الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے اجتماع ہمارے کام کے جز نہیں ہیں. اگر اجتماع سے پہلے اجتماع کی محنت نہیں ہوگی تو اجتماع بجائے مفید ہونے کے مضر ہوتے رہیں گے. مفید ہونے کے کیا ہوں گے؟ لیکن بات یہ ہے جسے گشت سے پہلے گشت کی محنت ہے، اجتماع سے پہلے اجتماع کی محنت ہے. فرماتے تھے الیاس رحمۃ اللہ علیہ اگر گشت سے پہلے گشت کی محنت نہیں کرو گے، گشت ہوتے رہیں گے، امت مرتد ہوتی رہے گی. فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ اگر نماز سے پہلے نماز کی محنت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ نماز کے ظاہری اور باطنی اعتبار سے نماز کی روحانیت کو سلب کر دے. محنت ہے ہماری. کیا محنت نماز سے پہلے؟ اللہ اکبر. نماز سے پہلے نماز کی محنت نہیں کرتے. نماز سے پہلے، اجتماع سے پہلے ایسی محنت ہو جائے کہ 100% بقول حضرت کے 100% ایمان والوں کے دلوں میں احساس پیدا کرو تمہارا نہ نکلنا قابل تقصیر ہے، تمہارا نہ نکلنا جرم ہے، تمہارا نہ نکلنا اللہ اس کے رسول کو ناراض کر دینا. جی ہاں، حاجی صاحب نے شادی میں بلایا، ولیمے میں بلایا، نہیں پہنچنا ہوا، نئے پرانے بہانے سوچتے ہیں. حاجی صاحب ناراض ہو گئے، ہم مسجد سے نکل کر ملاقات کے لیے جاتے ہیں، اللہ کے بندے مسجد میں آنے کو تیار نہیں. ہم احساس پیدا کریں تم اللہ کے گھر میں جا کر اللہ کو ناراض کر رہے ہو. حاجی صاحب کے ولیمے میں نہیں پہنچے، حاجی صاحب کی ناراضگی کی فکر ہے. سنا غور سے. حضرت نے مثال دیا کہ ایک بڑے باپ کا بیٹا کھو گیا.
تو آپ پریشان ہیں، فراق میں ہیں، تلاش میں ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیا، کوئی بیٹے کی خبر لائے، بیٹے کی خبر لائے، بیٹا نکل گیا، بیٹا بہت دور چلا گیا، باپ پریشان ہے۔ اس راستے سے باپ کا دوست گزر رہا تھا، باپ کے دوست نے پہچانا کہ میرا دوست کا بیٹا ہے، اور باپ گھر سے نکلا ہوا ہے، گھر سے ناراض جو بھی ہوا نکلا ہوا ہے، لیکن اس نے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا۔ چلتے چلتے اس سے کہا گاڑی روک کر بیٹا گھر چلے جانا، تمہارے ابا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم اپنے مثال لیتے ہیں، لوناوالا میں ملاقات ہوئی باپ کے دوست سے، مثال ہے بمبئی جا رہا تھا، گاڑی روک کر کھڑکی اپنے کانچ کو نیچے کیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، گھر چلے جانا بیٹا، ابا انتظار کرے، آگے بڑھا۔ یہ بمبئی کی طرف گیا، بیٹا کھنڈالا گھاٹ پہ گیا، وہاں سڑک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ اس کا باپ سخت ناراض ہے کہ میرا دوست تھا تو اس کی ذمہ داری تھی، جب میرا بیٹا مل گیا ہوتا، اگر میرے حوالے کر دیا ہوتا تو میرا بیٹا ایکسیڈنٹ میں نہ انتقال کیا۔ اس سے زیادہ اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ 70 باپ سے زیادہ محبت کرنے والے۔ جب اللہ کا بندہ گرا پڑا کسی نشے میں، کسی جوئے کے اڈے میں، یا تو موبائل کا اڈا آ گیا، کسی نشے میں، کسی غفلت میں، کسی جوئے گڈھے پڑا، ہم یہ کہہ کر آ جاتے ہیں آ جائیے مسجد میں۔ حضرت فرمایا یہ کہنا آ جاؤ نماز کے لیے دعوت نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ سناتے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ اس امت کے حکیم گزرے، فرماتے تھے ایک آدمی اپنی ذات سے بہت اچھی نماز پڑھ رہا ہے، وقت پر نماز پڑھ رہا ہے، بہتر سے بہتر نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ کر نیکی تو کما رہا ہے، یہ جو دوسروں کو نماز کے لیے آمادہ نہیں کرتا، نماز پڑھ کر بھی گناہ گار ہے۔ دوسروں کو نماز کے لیے آمادہ، اللہ اکبر، فرماتے تھے آمادہ کرنا یہ نہیں ہے آ جائیے نماز کے لیے، آمادہ کرنا یہ نہیں حی علی الصلاۃ آئیے نماز کے لیے، آمادہ کرنا یہ ہے جس ماحول میں ہمارا بھائی ملے اس ماحول سے نکال کر مسجد میں لا کر پاکی درکار ہے پاک کرا کر، اگر وضو درکار ہے وضو کرا کر اللہ کے سامنے کھڑا کیے بغیر آمادہ کرنے والوں کو شمار نہیں۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ بہت سنا ہوگا، حضرت فرماتے تھے ایک آدمی اپنی ذات سے پورے دین پر چل رہا ہے، پوری شریعت کی پابندی کر رہا ہے، لیکن جو دیندار تو ہے لیکن دین کا مددگار نہیں ہے۔ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے صرف دیندار ہونا کافی نہیں ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے شرط ہے اللہ کے دین کے مددگار ہو، فرماتے تھے دین کا مددگار کون ہے؟ دین کا مددگار وہ ہے جو اپنے دین کے ساتھ ساتھ لوگوں کو دین کے لیے آمادہ کرے، وہ دین کا مدد۔ علماء نے لکھا ہے اپنی نماز بہت اچھی پڑھ رہا ہے، بڑی بہترین نماز پڑھ رہا ہے، نماز اچھی طرح پڑھ لینا یہ نماز کے کمال حاصل ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ سنیے، جب تک دوسروں کو نماز کے لیے دعوت نہیں دیتا، نماز کے لیے آمادہ نہیں کرتا، اس کی نماز میں کمال نہیں پیدا ہوگا۔ حضرت عمر اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے جو جماعتیں اللہ کے راستے میں بھیجا کرتے تھے ان سے ہدایت دیا کرتے تھے، ہم تمہیں اللہ کے راستے میں اس لیے روانہ کر رہے ہیں تاکہ اللہ کے راستے میں جا کر تمہاری نمازوں میں کمال پیدا ہو۔ لوگ گھر بیٹھے بیٹھے کمال چاہتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں لوگ اگر ماہانہ سالانہ 4 مہینے پہ نہیں آئیں گے تو نماز کا جو معیار گر رہا ہے، گھر بیٹھے بیٹھے ماحول ایسا ہے، فتنوں کے زمانے میں ہے، قرب قیامت ہے، دجال کا قریب سارے، اللہ اکبر، ایسے فتنوں کے زمانے میں جب سارے علامات ظاہر ہو چکی ہیں، ایسے گھر بیٹھے بیٹھے نماز میں کمال کیسے پیدا ہوگا؟ نماز کا معیار حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ بڑے علامہ گزرے ہیں، میرٹھ مغربی یوپی کا ایک ضلع ہے، دہلی سے لگا ہوا، انہوں نے ترجمان السنہ ایک کتاب لکھی ہے جس کے جلدوں میں کنتم خیر امتی کی تفسیر میں لکھا ہے ایک آدمی نماز پڑھتے 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 اتنی نماز پڑھے کہ اس کی پیشانی سے سجدے کا نشان ظاہر ہو جائے یا پیشانی اس کی سیاہ کالی پڑ جائے۔ ایک آدمی روزہ رکھتے رکھتے اتنا روزہ رکھے، صرف فرض روزے نہیں بھائی، فرائض کے روزے محدود ہیں، فرائض کے سجدے میں ابھی ہم نے مغرب کی نماز پڑھی 3 رکعت میں 6 سجدہ کیا، جس نے 6 رکعت پڑھی اس کو اللہ نے 12 سجدے کی توفیق دے دیا، اور ہر سجدے پر 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھا گیا۔ ہر سجدے پر کتنا لکھا گیا؟ سجدے اسے فرائض کے سجدے محدود ہیں، نوافل کے سجدے، نفل روزہ رکھے، ایام 20 کا روزہ رکھے، پیر جمعرات کا روزہ رکھے، میں نے اندازہ لگایا کہ اگر فرائض کے ساتھ ساتھ اور روزے رکھتے، ایام 20 کا بھی اہتمام ہے اور ہفتے میں 2 روزوں کا اہتمام ہے، اس طرح تقریباً 150 روزے ہوتے ہیں، 29 کا مہینہ ہے اور ہر مہینے میں 11 روزے ہیں، 11 121 29 150 روزے رکھا۔ اتنے روزے رکھنے کے بعد اس کے ہونٹوں سے خشکی ظاہر ہونے لگے تو بھی ایمان کے کمال تک نہیں پہنچ سکا۔ ایک آدمی زکوٰۃ وقت پر دے دے، زکوٰۃ ادا کر دے، زکوٰۃ مستحق کو تلاش کر کے دے دے، عجیب بات مولانا الیاس صاحب فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، زکوٰۃ کی لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے،
زکات دیتے ہیں، زکات کی ادائیگی ہے. مالدار زکات کو لے کر مستحق کو در در پھر کر ایسے تلاش کریں جیسے ایک صحرا سے گزرنے والا پکا ٹھکا نمازی نماز کا وقت آ جاتا ہے وضو کے لیے پانی تلاش کر رہا ہے. علماء نے لکھا ہے اگر وضو کے لیے پانی تلاش کیے بغیر تیمم کر لیا اس کا تیمم اللہ کے یہاں درست نہیں ہوگا. کیا تلاش کر رہا ہے؟ سو گئے کیا؟ بڑی گہری نیند میں. آج جمعہ تھا، کیا بات ہے. سارے بچے دیکھا جا رہے تھے کرکٹ کھیلنے کے لیے، بڑی تعداد جا رہی تھی. اثر سے پہلے اثر کہاں پڑھیں گے، مغرب کہاں. 3-4 دن پہلے ایک ضلع میں تھا تو سب بمبئی جا رہے تھے. تو کیا بات ہے کہ بمبئی جا رہے ہیں؟ میں نے کہا بمبئی تو جا رہے ہیں، اللہ اکبر، یہ اثر کہاں پڑھیں گے، یہ مغرب کہاں پڑھیں گے، عشاء کہاں پڑھیں گے. یہ تو اللہ کے سامنے روتے، مسجدوں میں جا کر اللہ کے سامنے روتے. حضرت فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ جب مسلمان اللہ کے امر کو جب بگاڑ دیتا ہے یا ہلکا کر دیتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے، غیر دیکھ لیتے ہیں مسلمان خود بگاڑ رہا ہے تو غیر اس امر کے خلاف قانون لاتے ہیں. جب غیر قانون لاتے ہیں تو یہ سڑکوں پر آ کر احتجاج کرتا ہے اور یہ وزراء کی کوٹھیوں کے سامنے بیٹھ کر دھرنا، کیا بولتے ہیں، دھرنا پروٹیسٹ کیا بولتے ہیں، پروٹیسٹ کیا بولتے ہیں آپ کے یہاں، احتجاج کرتا ہے. اور یہ وزراء کے سامنے اپنی بھوک کا پیاس کا مطلب اظہار کرتا ہے. یہ بھوکا ہے پیاسا ہے. وزراء اپنی کوٹھیوں میں بیٹھ کر اچھی بریانی، اچھے ڈشز، اچھے مشروبات پی رہے ہیں. فرماتے ہیں محسوس رحمۃ اللہ علیہ وزراء کو ان کی بھوک کی پرواہ نہیں ہے، پیاس کی پرواہ نہیں، اللہ کو بھی پرواہ نہیں ہے. فرماتے ہیں اگر ایمان ہوتا تو وزراء کے پاس نہ جاتا، ایمان ہوتا تو روزہ رکھتا. بھوکا رہنا روزہ نہیں ہے. ایمان ہوتا روزہ رکھتا، اعتکاف کرتا، صدقہ کرتا، اللہ کے گھر میں آ کر پڑھ جاتا. بقول حضرت کی صبح کو پڑھ جاتا، شام کو سورج ڈوبنے سے پہلے اللہ اس کی حاجت کو پورا کر دیتا. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ شام کو پڑ جاتا تو صبح کو سورج نکلنے سے پہلے اللہ اس کی حاجت کو پورا کر دیتا. بات یہ تھی. حضرت معیشت رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا ہے کہ اگر کوئی ایمان والا اپنی مسجد وار جماعت سے گزرے بغیر، مسجد وار جماعت کے اعمال کے سے گزرے بغیر اگر شب گزاری میں آ جائے گا تو شب گزاری اس کو نفع نہیں دے گی. جب مسجد وار جماعت کے اعمال سے گزرے بغیر شب گزاری اس کو نفع نہیں دے گی تو اجتماع کیسے نفع دے گا؟ اگر کسی ایمان والے کو آپ مسجد وار جماعت کے اعمال سے گزارے بغیر اجتماع کہاں ملا رہے ہیں، اجتماع اس کو نفع، کی بات میں سنا رہا ہوں، اس کو اجتماع نفع نہیں دے گا. فرماتے تھے کہ جو تمہاری محنت سے آئیں گے، جو تمہاری کوشش سے آئیں گے، جو تمہاری قربانی سے آئیں گے وہ تمہاری باتوں کو لیں گے. جو اعلان سے آئیں گے آ تو جائیں گے، باتوں کو اعلان زیادہ ہو رہا ہے کام. حضرت فرماتے ہیں لوگوں نے اعلان کو کام سمجھ لیا ہے، جہاں اعلان ہو گیا وہاں کام ختم ہو گیا. اعلان تو کام کے لیے، جمعہ میں اعلان، فلاں اعلان کافی نہیں ہے. یہ فرماتے تھے جو تمہاری محنت سے گزریں گے، جو تمہارے اعمال سے گزریں گے وہ تمہارے ساتھی بنیں گے. اگر اعمال سے نہیں گزارو گے تو گزر جائیں گے، کام گزرگاہ بن جائے گا. آگے فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ تم جن کے گھروں پہ جا کر وصولیابی کرو گے اللہ اس کو تمہارے حوالے کرے گا. گھر بیٹھے بیٹھے نہیں، واٹس ایپ سے نہیں، گھروں پر جا کر، تم جن کے گھروں پہ جا کر ان کی وصولیابی کرو گے اللہ اس کو ہی تمہارے حوالے کرے گا. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے کہ عمومی ہدایت کا ظہور کسی نہ کسی عمومی اجتماع سے ہوگا. یہ بات یقینی ہے، عمومی ہدایت کا ظہور کسی نہ کسی عمومی اجتماع سے. یہ بھی بات یقینی ہے. حضرت نے آخری زمانے میں، آخری رمضان کی اپنی عمر کے آخری زمانے میں نظام الدین یہ بات فرما کے چلے گئے. اللہ نے نظام الدین کی چہار دیواری سے اس دعوت کی محنت کو دوبارہ جاری و ساری فرمایا ہے. اس چہار دیواری سے، اس سرزمین سے دنیا والوں کو ہدایت ملے چاہے نہ ملے، میں یوسف اس بات کو یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس چہار دیواری سے، اس سرزمین سے ہندوستان کے بچے کو ہدایت ملنے والی ہے. ہندوستان کے جب تک اس ایک فرد واحد کو حج کرانا ہے، اللہ اس کو زندگی دیتے ہیں، صحت دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، اسرت دیتے ہیں. حج کرانا ہے، جس چہار دیواری سے امت کو ہدایت ملنے والی ہے، اس چہار دیواری کیسے ختم ہو سکتی ہے بھائی بغیر ہدایت کے؟ خواہ لوگ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم تھے. ایک وزیر نے ان سے سوال کیا نظام الدین سے جو کام کرتے ہیں اس کو بند کر دیں. ایک بات اور کہی ارتداد کے بارے میں. حضرت نے فرمایا تبلیغ اسلام کا حق ہے. کس نے فرمایا؟ مفتی کفایت اللہ صاحب، بڑے زبردست بزرگ گزرے اپنے زمانے، مولانا صاحب کا زمانہ رحمۃ اللہ علیہ. تبلیغ اسلام کا حق ہے. دنیا میں حق کی لڑائی ہو رہی ہے.
جب تک اسلام باقی رہے گا، جب تک لڑائی نہیں بھائی، اسلام باقی رہے گا جب تک تبلیغ باقی رہے گی. تبلیغ اسلام کا حق ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تبلیغ اسلام کا حق ہے. جب تک اسلام باقی رہے گا، جب تک تبلیغ باقی، اور جب تک تبلیغ باقی جب تک نظام الدین باقی. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، جب تک تبلیغ باقی جب تک نظام الدین کو کوئی بال بھی کا نہیں کر سکتا. اس لیے اجتماع سے پہلے محنت. حضرت جی رحمۃ اللہ فرماتے تھے اجتماعات کے بدل نہیں ہے، اجتماع میں ذاتی کشش ہوتی ہے، نہ نکلنے والا اجتماع سے نکل جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے محنت ہو. 100% ایمان والوں پر محنت ہو، 100% ایمان والوں کے دلوں میں احساس پیدا کرو تمہارا نہ نکلنا جرم ہے، تمہارا نہ نکلنا اللہ اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہے. جو جرم کی کیفیت صحابہ کی رہ جانے پر تھی، وہ ہر ایمان والوں کے دلوں پیدا کرو. ہر بچہ مکتب سے جڑ جائے، ہر مستورات ہفتہ واری تعلیم سے جڑ جائے، مردوں کا بھی خروج ہو، مستورات کا بھی خروج ہو. یہ سارے تقاضے اجتماع. حاجی صاحب کے پاس آئے لوگ اجتماع لینے کے لیے کراچی میں. حاجی صاحب نے کہا پہلے 50,000 گھروں میں تعلیم اتنا کر کے بتلاؤ، پھر اجتماع کی تاریخ دیں. امریکہ والے آئے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، حضرت آپ اجتماع کی تاریخ دے دیں، آپ کی تاریخ ہوگی، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں ہم یہاں سے گھر نہیں جائیں گے، ہم یہاں سے گھر نہیں جائیں گے، ہم یہاں سے اجتماع کی محنت میں جائیں گے. آپ سے وعدہ کرتے ہیں، آپ تاریخ دے دیں، جس دن آپ آئیں گے آپ کے بیانات ہوں گے، آپ کی روانگی کی بات چیت ہوگی، آپ کی دعا ہوگی. آپ کی دعا سے پہلے ہم گھر نہیں جائیں گے. آپ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ہم بھی دعا سے پہلے گھر نہیں جائیں گے، ہم بھی دعا سے پہلے گھر نہیں جائیں، نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. اے بھائی آج والی دعا تھوڑی ہے، خوش ہو گئے، آج والی دعا نہیں. کون سی تاریخ ہے صاحب آپ کی؟ 9/10 والی، 10 دسمبر والی دعا. یہ تو بہت خوش ہو گئے آج کی دعا. آج کون سا آپ تیر مار لیں گے؟ ابھی 1 گھنٹے بعد دعا ہوگی، کون سے تیر مار لیں گے؟ 10 تاریخ کی دعا سے پہلے انشاءاللہ گھر نہیں جائیں گے. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ہم نہیں کریں، گھر جائیں بالکل جائیں، لیکن اجتماع کو محنت کو مقدم رکھیں، گھر گھر کی ملاقات کو مقدم رکھیں، نشانہ بنائیں. اس کے لیے جماعتیں بنا کر اللہ کے راستے میں نکلنا. اللہ کا امر ہے، اللہ کے راستے میں نکلا کریں اللہ کے امر کی وجہ سے. حضرت فرماتے ہیں جب تک اللہ کے راستے میں نکلنے کو اللہ کا امر یقین نہیں کرو گے، جب تک اس کام کے نہ نکلنے پر اس کو گناہ بھی نہیں سمجھو گے. جس کو امر یقین کریں گے اس کے چھوڑنے کو گناہ. اگر اللہ کا امر نہ ہوتا تو نہ نکلنے پر اللہ کی پکڑ بھی نہ ہوتی. حضرت رحمۃ اللہ ملفوظات میں ہے، فرماتے تھے اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنا موجب عذاب ہے. عذاب الہی کو دعوت دینا ہے، عذاب الہی کو دعوت دینا ہے. اس کی تائید میں سورہ توبہ کی آیت الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما ويستبدل قوما غیرکم ولا تنظروا شیئا پڑھا کرتے تھے. اگر تم اللہ کے راستے میں نکلنے سے روگردانی کرو گے تو اللہ کا عذاب سخت آئے گا اور تمہاری جگہ غیروں کو تبدیل کر کے لائیں گے. اللہ ان سے دین کا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. سورہ محمد کی آخری آیت ہے. یہاں صحابہ کو اللہ نے دھمکی دیا ہے، دین کی محنت نہ کرنے والوں پر دھمکی دی. یہاں روزہ چھوڑنے پر، زکات چھوڑ پر، اور یوسف رحمۃ اللہ فرماتے تھے لوگ روزہ چھوڑنے کو، نماز چھوڑنے کو، شراب پینے کو، غیبت کرنے کو، سود کھانے کو گناہ سمجھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں نہ نکلنے کو گناہ نہیں سمجھتے. حالانکہ سارے گناہ اسی وجہ سے، سارے گناہ کس سے ہو رہے ہیں؟ حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرماتے تھے اگر کسی سے کہا جائے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے، وہ یہ کہہ دے آج نہیں، کل نہیں، پرسوں چلا جاؤں گا. کل نہیں، کون سا پرسوں؟ حیدرآباد والا پرسوں نہیں چاہیے بھائی، 10 سال پہلے پرسوں، 15 سال پہلے پرسوں. یہاں کا پرسوں، آج نہیں کل نہیں پرسوں چلا جاؤں گا. اس کے ساتھ وہی معاملہ پیش آنے والا ہے جو تبوک میں 3 صحابہ کے ساتھ پیش آ چکا ہے. شام کو جماعت بن کر آئی، رات نہیں ہونے دیا، جمعہ کی نماز نہیں پڑھنے دیا. آپ کیا سنیں، آج تو جمعہ ہی تھا، آج تو جمعہ پڑھنے کے لیے رک گئے تو آپ ناراض ہو گئے. آپ جمعہ کے، اس لیے حضرت کا معمول ہے ہر جمعہ کے دن نکلنے کے، یہ اللہ کے راستے میں نکلنے نہ رہ جانے والوں کا واقعہ سناتے ہیں کہ جمعہ کے دن 2 فضیلت ہے، ایک دعوت کی، دوسری عبادت کی. عبادت کی یہ تھی کہ آدمی اگر نیت کر کے، یقین کر کے غسل کرے کہ اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے، تو گزشتہ جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک اس کے سارے گناہ، یہاں تک کہ جسم کے بالوں کے جوڑوں تک گناہ صاف ہو جاتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں اور دن کے غسل سے میل صاف ہوتی ہے، جمعہ کے دن غسل سے کیا صاف ہوتی ہے؟ گناہ صاف ہوتی ہے. ہم کبھی نیت کرتے ہیں اس طرح، تو پانی بہا لیتے ہیں. عبادت کی اور دعوت کی. اس لیے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلا کرو شوق شہادت کے جذبے کے ساتھ. کس کے جذبے کے ساتھ؟
جس راستے میں نکلنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ یہ تمنا ظاہر کی ہے میں اللہ کے راستے میں نکلتا، شہید کر دیا جاتا، پھر زندہ ہوتا، پھر اللہ اس راستے میں اگر ہم نے شہادت کا جذبہ نہیں ہے تو اللہ کے نبی سے محبت کی پہچان کیا ہے؟ فرماتے ہیں مولانا صاحب اللہ علیہ، جب اس راستے میں نکلنے والوں کی موتوں کی خبریں سننے لگو، اس راستے میں نکلنے والوں کی موتوں کی خبریں سننے لگو، اب انتظار کرو، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ اپنے دین کو ادیان باطل